اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آج ہم انشاءاللہ العظیم رکوع نمبر 15 میں دیکھتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا احکام نازل فرمائے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 122 میں فرما رہے ہیں، اللہ نے جو فضیلت دی ہے اب دین پھیلا کر اس ذمہ داری کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو تمام امتوں پر بہت اونچا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حرام فرما دیا کہ جب تک کہ امت محمدیہ جنت میں نہیں جائے گی اس وقت تک کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے لیکن سب سے پہلے اس امت کا حساب ہوگا، ہے نا۔ یہ امت گواہی دے گی پچھلی قوموں کی، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، جب نوح علیہ السلام نے دعوت دی تھی اور جب اللہ تعالیٰ جب اس قوم کو سامنے لائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نوح علیہ السلام کی قوم سے، تو نوح علیہ السلام کی قوم بالکل انکار کر دے گی، صاف انکار کر دے گی، نہیں نوح علیہ السلام نے کوئی دعوت نہیں دی۔ تو وہ نوح علیہ السلام امت محمدیہ کی طرف آئیں گے اور پوچھیں گے بتاؤ کیا میں نے دعوت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ تو یہ امت جواب دے گی کہ ہاں نوح علیہ السلام نے دعوت دی اور 950 سال دعوت دی۔ اس پر وہ جو امت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ کہے گی تمہیں کیسے پتا، ہم تو تم سے بہت پہلے آئے تھے، اس وقت تو تم زندہ بھی نہیں تھے۔ اس وقت یہ امت کہے گی ہمیں یہ خبر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی وہ قرآن سے خبر ہم کو دی ہے، اور ہمارے نبی کی بات ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اسی لیے تو سوچئے یہ امت پچھلی امتوں کی گواہی دے گی۔ اس کے علاوہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے نازوں میں پالا ہے۔ آج اگر ہم دیکھ لیں آج اس امت کے چھوٹے سے چھوٹے ادنا سے ادنا بھی انسان کے گھر میں ہر سہولت کی چیزیں ہیں، لائٹ موجود ہے، فریج موجود ہے نا، ضرورت کے تمام سامان موجود ہے الحمدللہ۔ اس زمانے کا جو بادشاہ کو بھی ٹھنڈا پانی میسر نہیں تھا لیکن آج عام انسان بھی جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پی رہا ہے۔ اس زمانے کے بادشاہوں کو پنکھے نصیب نہیں تھا، آج اس امت کے پاس پنکھے بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں کولر بھی ہے، اس کے ساتھ اے سیز بھی ہے۔ تو اس امت کو اللہ نے بہت نازوں میں رکھا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی فضیلت جو دی ہے وہ یہ دعوت و تبلیغ کی، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب چونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اس امت کے ہر فرد کے اوپر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ جو نبی کی ذمہ داری تھی وہ آج ہم سب کے ذمہ پر یہ ذمہ داری ہے۔ اب جو ذمہ داری کو نبھا لے الحمدللہ کل قیامت میں بری ذمہ ہو جائے گا، لیکن جو اس ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے، دنیا 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 کمانے میں، دنیا اپنانے کے اندر اتنا مشغول ہوگا کہ اس اہم منصب کو جو بھلا بیٹھا ہے تو کل قیامت میں اس کو اس کا حساب دینا ہوگا، ہے نا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ لیکن اس کے پہلے کے جو نبی ہوا کرتے تھے تو صرف نبی دعوت کا کام کرتے تھے، صرف نبی کلمے کی دعوت دیتے تھے، باقی امت صرف جو اللہ کے احکام آتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ لیکن اس امت کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے تو اللہ وہی فرما رہے اس رکوع نمبر 15 آیت نمبر 122 میں کہ جو اللہ نے فضیلت جو ہمیں دی ہے اب ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اب اللہ کے دین کو پھیلائیں، اور جو فضیلت پچھلے لوگوں نے محنت سے حاصل کی اسے صرف دعووں سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پہلی امتوں نے بھی جو کری محنتوں سے کری تو ہم بھی وہی کریں انشاءاللہ العظیم۔ آیت نمبر 123 میں اللہ فرما رہے ہیں سفارش کی امید میں نیک عمل کرنا نہ چھوڑو، کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑو، نبی کا دامن نہیں چھوڑو، بے شک نہ چھوڑو، پر نبی کا دامن نہیں چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ صرف نبی کے لیے نعت پڑھ لینا، صرف نبی کے لیے ہاں نبی 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 کرنا، لیکن نبی کے نہ سنت چہرے پہ رکھنا، نہ زندگی میں سنت لانا، نہ اللہ کے احکام ماننا اور نہ اللہ کے کسی حکم کو ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، صرف نبی کا جھنڈا نبی 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 کرنے سے جنت نہیں ملے گی۔ تو یہ نہ سوچنا کہ نبی کی سفارش تو ہر مسلمان کو مل جائے گی، بالکل دھیان سے سن لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش صرف اور صرف ان لوگوں کو ملے گی جن کو اللہ تعالیٰ حکم عطا فرمائیں گے، جن کی اجازت دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی اتنے لوگوں کی آپ سفارش کریں۔ بات آئی سمجھ میں؟ حوض کوثر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوگی اس کو اپنے اس امتی کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے اور اسے حوض کوثر سے پانی پینے نہ دیں گے، بلکہ اس کو دھکا دے کے بھگا دیں گے۔
چلے جائیں یہاں سے کہ تم میرے امتی نہیں ہو۔ دیکھو آج امت کا عالم دیکھیے، آج امت کا حال دیکھیے، آج جوان موت تیزی سے ہو رہی ہے، اور بچوں کے چہرے پہ داڑیاں ہی نہیں ہیں، ان کو داڑھی سجانے کے اندر بڑی شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو انسان اگر یہ سوچے کہ ہم تو کسی پیر کا ہاتھ پکڑ لیں گے، ہم ہر جمعرات کو درگاہ پہ چلے جائیں گے، وہ بابا ہم کو جنت میں لے کر چلے جائے گا، تو یہ سراسر دھوکہ ہے۔ وہ جو ہستیاں ہیں یقیناً بڑی ہستیاں ہیں، ہم ان کا عزت کہتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں ہم، اور ہماری اللہ سے دعا بھی، اللہ جس نقش قدم پر چل کے وہ جس مرتبے کو پہنچے، اللہ اس مرتبے تک ہم کو بھی پہنچا دے، لیکن ہم ان سے مانگیں گے نہیں، ہم کو ان سے وسیلہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بالکل سمپل کیا ہے ہمارے لیے مانگنا، کہ ہم نماز پڑھ لیں، کوئی نیک عمل کر لیں، تسبیح پڑھے سے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، اللہ سے دعا کر لیں، 2 روپیہ صدقہ کر دیں، اللہ سے دعا کر، اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں کسی کی ضرورت اگر ہمیں چاہیے تو وسیلہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگائیں، بلکہ بعض تو یہ بھی فرما رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ نہ لگائیں۔ تو بتائیے کہ اگر پھر ہم سفارش کی امید میں عمر میں نماز نہ پڑھوں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور آپ میری سفارش کریں، آپ میری مدد کریں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں رے تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے ساتھ جنت میں رہو گے، تم لوگ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا، سجدوں سے تم میری مدد کرو۔ کس طرف لایا امت کو؟ سجدوں کی طرف، نماز کی طرف، 5 ٹائم کی نماز کے علاوہ نفلی سجدوں کی طرف تلقین فرمائی۔ تو سوچ لیجئے سب سے بڑے سفارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان سے بڑا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، لیکن انہوں بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تم کو کرا دوں گا۔ کس طرف لا امت کو؟ اعمال کی طرف لائے۔ تو پلیز یہ دھوکے میں نہ رہنا کہ ہم ہر جمعرات کو جاتے ہیں اور بہت سارے پھول ہار چڑھاتے ہیں، ناریل پھوڑتے ہیں، تیلوں میں چراغوں میں تیل ڈالتے ہیں تو ہماری سفارش یہ کر دے گا۔ کل یہی ہمارے ولی اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے کیا کر کے گئے کہ تمہارے پیچھے لوگوں نے تم سے مانگنا شروع کیا، وہ ولی اللہ سیدھا ہاتھ اٹھا دیں گے کہ اللہ تو جانتا ہے میں تو سویا ہوا تھا، میرے تو کانوں پہ پردے پڑے تھے، میں تو کچھ سنا بھی نہیں اور مجھے پتا بھی نہیں کہ میرے بعد ان لوگوں نے میرا کیا حال کیا، میرے قبروں کو انہوں نے کیسے سجدہ گاہ بنایا اور کیسے انہوں نے مجھ سے مانگا، اللہ میں بری ذمہ اور تو جانتا ہے میرے حال کو۔ بتائیے تو وہ ولی کیسے آپ کی، ہماری اور آپ کی سفارش کرے گا؟ تو اللہ کے لیے اس دھوکے میں نہ پڑنا، بالکل دھیان رکھیں، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور سفارش بھی اسی کی ہوگی جس کی اجازت ملے گی۔ آگے آیت نمبر 124 میں اللہ فرما رہے اپنی اولاد کے لیے بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی اولاد کے لیے صرف دنیا مانگ لے، میرے بچے کو دنیا کا سب سے بڑا انجینئر بنا دے، سب سے بڑا بزنس مین بنا دے، یا بزنس ٹائکون بنا دے، دنیا کی تمام دولت اس کے قدموں میں آئے، بالکل بھی نہیں مانگے دنیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کیوں دی یہ دعا؟ کیوں نہیں فرمایا؟ اسی کے اوپر کی دعا جس میں لوگوں نے دعا کی تھی، اللہ جو کچھ بھی تم ہمیں آخرت میں دینے والا سب کے سب اس دنیا میں دے دے۔ بالکل سختی سے منع کیا گیا، اسی دعا کبھی نہ مانگے کہ صرف دنیا مانگ لے آخرت نہ مانگ۔ اگر اللہ نے دعا قبول فرما لی تو دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے اس آیت میں بتا رہے اپنی اولاد کے لیے صرف دنیا نہ مانگے، دونوں جہاں کی بھلائیاں مانگے۔ آیت نمبر 125 میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے گھر میں رکوع سجود اور اعتکاف کرو، یعنی مسجد میں جا کے نمازیں پڑھے اور اعتکاف کرے۔ جب بھی نماز کے لیے داخل ہوں فوراً اعتکاف کی دعا پڑھ لیں۔ نفلی اعتکاف، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت الاعتکاف، یہ دعا ہمیشہ پڑھ لیں۔ قرآن پڑھنے بیٹھے، تسبیح پڑھنے بیٹھے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنی دیر عبادت کریں گے اتنی دیر ہم اعتکاف کی حالت میں اعتکاف کریں گے، اور اعتکاف کی حالت میں جو بندہ رہتا ہے وہ فرشتے کی مانند ہوتا ہے۔ بد امنی پھیلانے والے کام نہ کرو کہ تم لوگوں کے اندر انتشار نہ آ جائے، لوگوں میں جھگڑے نہ لڑاؤ، فساد نہ لڑاؤ، لوگوں کا سکون غارت کرنے والے کام نہ کرو۔ اب یہاں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 126 میں دین اور دنیا دونوں مانگو۔ ربنا آتنا اسی لیے دی گئی ہے تاکہ صرف دنیا نہ مانگو، اللہ سے دین بھی مانگو، اللہ سے دنیا بھی مانگو، ہے نا؟ دین آ گیا دنیا قدموں میں آ جائے گی، لیکن دین نہ ہو دنیا ہے تو یہ دنیا ٹھوکروں پہ بھی لائے گی اور یہ دنیا بھوک میں بھی مارے گی۔ آیت نمبر 127 اصل چیز قبولیت ہے، قابلیت نہیں۔ اللہ قبول فرما لے، قابلیت اصل چیز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا
ایک انعام ہے بندے پر کہ اس کو قابلیت سے نوازا۔ ہمارے اعمال میں کوئی اعمال ایسا نہ ہو جو ہماری قبولیت میں رکاوٹ بن جائے۔ ہم ایسی کوئی گناہ کا کام نہ کریں کہ وہ گناہ ہماری نیکیوں کو روک دے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو جہاں ہم عبادت کی طرف لانے کی کوشش کریں گے وہیں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے روکنے والے بن جائیں۔ اب یہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہہ رہے، آیت نمبر 127 رکوع نمبر 15۔ آیت نمبر 128 میں اللہ فرما رہے ہیں بڑی سے بڑی نیکی کرنے کے بعد بھی توبہ کرو کہ پتہ نہیں ہے اس نیکی کا حق ادا ہوا یا نہیں۔ نیکی کر کے اتراؤ مت، کیا پتہ اللہ کے ہاں قبول ہو کہ رد ہو جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ، کہ انسان 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے صرف اور اخلاق بدترین، قرآن ذرا سا پڑھ لیتا ہے لیکن سمجھتا مجھ سے زیادہ ماہر کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہم نے عبادت تو کر دی، ہم نے صدقہ بھی کر دیا، ہم نے زکوٰۃ بھی دے دی، حج بھی کر لیا، رمضان کے روزے بھی رکھ دیے، لیکن یہ تمام اعمال قبول ہوئے یا رد ہو گئے یہ ہمیں نہیں پتا۔ اسی لیے ہر عمل کرنے کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں۔ آگے رکوع نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 131 میں فرما رہے ہیں اللہ کے سامنے ہر وقت اور ہر حال میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح سر جھکانے کے لیے تیار رہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ زندگی میں جب بھی کوئی آزمائش آئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش میں اپنا سر تسلیم خم کر لیا، اپنے سر کو جھکا لیا، کسی بھی بات میں یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے 80 سال کے بعد تو نے مجھے اولاد سے نوازا ہے اور اس اولاد کو تو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، جب ذبح ہی کروانا تھا تو پھر تو نے اولاد ہی کیوں دیا؟ کوئی تکرار نہیں۔ جیسے اللہ نے کہا کہ بھائی اپنے بیٹے کو ذبح کرو، فوراً تیار ہو گئے۔ بیٹے کی بھی کیا تربیت، بیٹا بھی تیار، بیٹا باپ کو صلاح دے رہے ہیں کہ اللہ اپنے آنکھوں، ابو جان اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو مجھ پر ترس آ جائے، ابو جان مجھے آپ الٹا لٹا دیں تاکہ میرے چہرے کو آپ دیکھ نہ سکے۔ دیکھو جیسے والد ویسی اولاد۔ تو جب بھی اللہ کا حکم آئے، یہ نہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ دین کا یہ چیز مجھے بہت آسانی سے میں کر سکتی تو کر لوں، یہ میں نہیں کر سکتی تو میں چھوڑ دوں۔ نہیں، ہمیں کیسا بننا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ اور آیت نمبر 132 میں اللہ فرما رہا ہے اولاد کی تربیت ایسی کرو کہ وہ بھی دین کے لیے جیے اور دین کے لیے ہی مرے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دیکھو اس رکوع میں پھر سے اللہ نے فرما دیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریں۔ آیت نمبر 134 میں اللہ فرما رہے ہیں ہر کسی کے اس کے عمل کا حساب خود دینا ہوگا، اس لیے نبیوں کے ساتھ نسبت رکھ کر بخشش کی امید مت رکھو۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب وفات ہوتی ہے تو قبر سے آواز، تو جب صحابہ کرام جاتے ہیں تو کہتے ہیں تجھے پتا ہے یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، جنت کے سردار حسن حسین کی ماں ہے، حضرت علی جو اللہ جن سے بہت راضی ہیں، حضرت علی رضی الجوہری جن کا نام ہی مرتضیٰ ہے، یہ ان کی زوجہ ہے۔ قبر سے آواز آتی ہے یہاں پہ نسبت اور رشتے نہیں چلتے، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے میں ان کے ساتھ فیصلے کروں گی، ان کے ساتھ سلوک کروں گی۔ اب یہ بات سوچ، جب نبی کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب نبی کی بیٹی اپنے والد کی سفارش نہیں کرا سکتی ہے تو سوچے ہم کتنے بڑے دھوکے میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کھول کھول کے بتا رہے ہیں اپنی نسبت نبیوں کے ساتھ۔ یہ نبی کے ساتھ نسبت تھی نا، بیٹی ہے وہ۔ حضرت علی کون ہیں؟ داماد ہیں، اور چاچا کے بھائی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور بیٹے بھی ان کے نواسے بھی ہیں، پورے کے پورے خاندان والے۔ لیکن اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے ہی نبیوں کے ساتھ نسبت رکھ کر بخشش کی امید مت رکھو۔ بخشش کب ہوگی؟ جب اللہ چاہے گا، تمہارے اعمال پر نظر رکھے گا۔ آیت نمبر 135 میں اللہ فرما رہے ہیں چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں نہ بٹو، یعنی اجتماعیت کے ساتھ کام کریں اور چھوٹے چھوٹے باتوں میں نہ بٹیں۔ یہاں تک کہ میں آگے آیت نمبر 136 تمام نبیوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کا رنگ بہترین رنگ ہے، اس میں رنگ جانا۔ ہمارا ظاہر و باطن دوسروں سے معروف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی کے جہاں اور کسی کا گھر، مکان، لباس دے کر ہم امپریس ہو جاتے تو ہمیں کسی سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص 140 میں اللہ فرما رہے ہیں ہر شخص سے اس کے اپنے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے پرانی اقوام کے بارے میں
فکر نہ کرو کہ ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، صرف اس بات کی فکر کرو کہ میرا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے، ہر عمل ہر بول کی پکڑ ہونے والی ہے، اس لیے اپنے اعمال کو سنوار لیں، اپنے علم کو زیادہ سے زیادہ نکھارنے کی کوشش کریں اور اللہ کے دین کو بہت زیادہ آگے لے جائیں۔ جو رنگ اللہ کا ہے، جو دین اللہ کا ہے، اسی رنگ میں اپنے آپ کو پورا رنگ دے، اپنی نسلوں کو رنگنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔